پاکستان میں کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. پچھلے 3 ہفتوں کے دوران 3 ہندو مندر جو ہیں وہ کیا کیے جا چکے ہیں، وینڈلائز کیے جا چکے ہیں، برے طریقے سے اٹیکس ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، جتنی بھی مقدس مورتیاں ان میں رکھی گئی تھی وہ توڑی گئی ہیں. اور کراچی کا جو واقعہ ہے، ایک رحیم یار خان میں واقعہ ہوا ہے، کراچی میں بھی علیحدہ سے ایک واقعہ ہوا ہے. یہ چیزیں تھمنے میں نہیں آ رہی. تو اب کیا یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ریلیجس مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو چکی ہے، اور یہ مسئلہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیک آف سیریسنس ہے. گورنمنٹ کوئی اسے اتنا توجہ نہیں دے رہی اور یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. ایک مندر جس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس میں یہ ہوا کہ کوئی ہندو بچہ مسجد میں گیا ہوا تھا، اسے مولوی نے کوئی دبکی شبکی لگائی، اس کا پیشاب نکل گیا اور اس کے اوپر جی توہین مسجد کا الزام لگا. اور جب اس کے اوپر توہین مسجد کا الزام لگا تو جب وہ تھانے وغیرہ اس کو لے کے جایا گیا تو پولیس نے رشوت لے کے چھوڑ دیا اس کو. جب پولیس نے رشوت لے کے چھوڑ دیا تو پھر لوگوں نے جا کے ایک ہندو مندر پہ حملہ کر دیا اور وہاں پہ مورتیاں توڑ دی، جلاؤ گھراؤ، اور ہندو لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اور اب ایون کہ اتنا مسئلہ ہے کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ علاقہ ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں اور ہندو جو ہے وہاں پہ سیف محسوس نہیں کر رہے. تو پہلے ہی ایک فلڈ آیا ہوا ہے ہندوؤں کے بارے میں کہ لڑکیوں کی فورس کنورژنز جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں اور جو لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ناکام ہے. اور جو سندھ میں میاں مٹھو نام کا جو ایک پیر ٹائپ ملا ہے وہ بہت پاورفل ہے اور اس کو کوئی بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بہت زیادہ برے حالات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اب اس کا جتنا بھی سچویشن ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ پورے طریقے سے فیل ہو چکی ہے. اور لوگوں میں جو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، پاکستان میں ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک کرائم ہوتا ہے اور جب وہ کرائم دیکھ لیتے ہیں لوگ، وہ مین سٹریم میڈیا میں آتا ہے کرائم، لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے لوگ وہی پیٹرن دہرانے لگتے ہیں ہر طرف. موب لنچنگز پہ بھی بات کریں گے. پاکستان میں ایک اور موب لنچنگ کی گئی ہے اور تھینک فلی وہ شخص جو ہے وہ بچ گیا، بٹ یہ کہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ روز کا یہ کام ہے. اور مندروں کا کرک سے کام شروع ہوا تھا، اس سے پہلے بھی سکھر میں ایک مندر ٹوٹا تھا پچھلے سال، کراچی میں ہوا تھا. کرتے کرتے یہ کام ہوئے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی مندر کو توڑ کے وہ چلے بھی جائیں گے تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا. اس لیے کوئی بھی اس بات سے ڈرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ڈر رہا اس بات سے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہو گئی ہے. اب کیا کریں گے اس کو؟ ٹھیک ہے، اب اس چیز سے جب گورنمنٹ کو جب لوگوں کو ڈر ہی نہیں رہا گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ لوگ کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو پتا ہے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، اس لیے جلاؤ گھراؤ ایک عام بات ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب مندر وینڈلائز ہوا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ مندر میں، پاکستان میں بھی مندروں میں سونا چڑھایا گیا ہوتا ہے، تو یہ چور چکے بھی بیچ میں پھر شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم جو ہے کیا کریں، ہم انہیں اٹیک کریں اور یہاں سے ہمیں لوٹ مار کا بھی موقع ملے گا. تو وہاں سے لوٹ مار بھی ظاہری بات ہے کی گئی ہے، ان کو پتا ہے تو کہ جی یہ بھی ایک منافع بخش کاروبار ہے کہ جی جائیں مندر کو توڑیں اور ساتھ جو بھی سونا وغیرہ چڑھایا ہے، لوگوں نے زیور چڑھائے ہوئے ہیں، مورتیوں کو وہ اتاریں اور لیں. تو یہ کام بھی جو ہے نا، مطلب یہ بڑھے جا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کمی آنے کا کوئی بھی امکان کسی طرف سے بھی جو ہے وہ ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہو چکی ہے. مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان بہت ہی برے طریقے سے فیل ہو چکی ہے. ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان بہت برے طریقے سے فیل ہو چکی ہے. اور ہر طرف یہ جو شور شرابہ، یہ جتنا بھی یہ چل رہا ہے، یہ جو ہے یہ ختم ہونے کا اس کا کوئی امکان دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے پاس ہیومن رائٹ منسٹر بھی ہیں، ہمارے پاس اور بھی بڑے لوگ ہیں، مگر کوئی بھی اس کے اوپر کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو اب اس چیز کو کیسے توڑا جائے؟ میرا خیال ہے کہ
شاید بڑے شہروں میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے شاید گورنمنٹ روک لے، مگر چھوٹے شہروں میں جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جی چھوٹے شہر میں یا گاؤں دیہاتی علاقے میں کہیں کوئی پولیس اسٹیشن بھی ہوگا تو ان کے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر لوگ ان کے پاس ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں، اگر ان کے پاس گاڑی بھی ہے تو تیل بیچ کے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں کسی جگہ کو 100 بندے کا بھی موب اکٹھا ہو جائے تو پولیس کے لیے اگر اس گاؤں میں اس چھوٹے شہر کے اندر کسی بھی طرح سے جو ہے نا اسے کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو آئی تھنک جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعات کم نہیں ہوں گے، یہ واقعات بڑھیں گے۔ شاید کسی جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں فوج آ جائے یا رینجرز آ جائیں تو وہ کنٹرول کریں، جیسے کہ رینجر خان کے بارے میں یہی بات آئی ہے کہ آخر پہ رینجرز جب آئی ہے اس علاقے میں تو تب جا کے، کیونکہ انہوں نے مندر جلانے کے بعد انہوں نے ہندوؤں کے گھروں پہ اٹیک شروع کر دیے تھے، جب رینجرز آئی ہے تو پھر جا کے جو ہے یہ سلسلہ رکا ہے، ورنہ یہ سلسلہ تھمنے میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، اور یہ جو ہے یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تو اب اس کو کیسے روکے گی گورنمنٹ کو ایک طریقہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں، جب تک قانون کے مطابق سزائیں نہیں ملیں گی تب تک یہ سلسلہ چلتا جائے گا، اور جب قانون کے مطابق سزائیں ملیں گی اس پوائنٹ آنورڈ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی شاید کوئی بہتری اس سچویشن میں آتی ہوئی ہمیں دکھائی دے، ورنہ مجھے کوئی بھی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان کی آلریڈی مائنورٹیز جو کہ انسیف فیل کرتی ہیں وہ مزید انسیف فیل کر رہی ہوں گی، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، مجھے یہ کسی بھی طرح کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ افسوس کی بات ہے، بس اب میں اس کے اوپر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں لوگوں کے اندر اس بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یہ کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہندو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا سے بھی آ کے اگر کوئی ادھر مندر بنا لیتا تو اس کو بھی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کچھ توڑنے کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹ تو آج سے نہیں، شروع سے ہی ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کرتی ہوئی آئی ہے۔ تو اب بات کہاں جائے گی، کہاں نہیں آئے گی، I don't know۔ حالات خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ یہاں پہ مورتیوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بیسیکلی وینڈلائزیشن پورے طریقے سے ٹیمپل کی گئی ہے، سب کچھ توڑ دیا گیا، اور آخر پہ مورتیوں کو اور ٹیمپل کی ادر چیزوں کو دوسری چیزوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے۔